یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کی یاد میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کتنے گم ہیں، کہتے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں حضور کی یاد میں نا خود رفتہ کر دے، خود رفتہ، یعنی حضور کی محبت میں ہم گم ہو جائیں اور اپنے جسم و جان کی ہمیں ہوش نہ رہے، پرواہ ہی نہ ہو جسم کی، جان کی، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سراج منیر ایک مرتبہ اپنے کرم کر دو نا، وہ والضحیٰ والا چہرہ جو آپ صحابہ کرام کو دکھاتے تھے، آپ نے کئیوں کو دکھایا، یا رسول اللہ کرم کر دو ہمیں بھی وہ چہرہ دکھا دو۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری مثل نہیں اختیار کر سکتا۔ ایک اور روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی میرا دیدار کرے گا۔ کئی بزرگان دین کے ہم واقعہ پڑھتے ہیں، کیا امام بوصیری نے خواب میں سرکار کا دیدار نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ کیا پتہ یہ اسی طرف اشارہ ہو نا، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے، جی جی پھر دکھا دے، وہ جو آپ نے یا رسول اللہ دکھایا ہے نا چہرہ، والضحیٰ والا چہرہ دکھایا ہے، مبارک چہرہ دکھایا، یا رسول اللہ پھر وہی چہرہ دوبارہ دکھا دے، ہائے ہائے۔ پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے آقا میں مانتا ہوں کہ میں ایک بڑے لمبے وقفے کے بعد آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ حاضری کی سعادت ملی ہے ایک لمبے وقفے کے بعد، لیکن اے میرے آقا، اے میرے پیارے آقا، اگرچہ مجبوری کی وجہ سے اتنا لمبا وقفہ ہو چکا ہے، میں زیادہ جلدی نہیں آ سکا، لیکن یا رسول اللہ ایک عرض ہے، میں جہاں بھی رہوں آپ کی محبت میں مست رہوں، آپ کی محبت میں گم رہوں، اور جہاں بھی رہوں یا رسول اللہ بس آپ کے دین کا کام کرتا رہوں۔ آئے ہائے، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، جس تبسم نے گلستاں پہ گرا
تبسم نے گلستاں پہ گرا بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. یا رسول اللہ، جو صورت دکھا کر آپ نے ہمیں یا رسول اللہ بے مست و بے خود بنا دیا کہ ہماری کیفیت یہ کہ ہم اپنی ہوش تک کھو بیٹھے. کرم کر دینا یا رسول اللہ، کرم کر دے. ایک مرتبہ پھر یا رسول اللہ وہ مسکراتا چہرہ، دل ربا انداز کے مسکراتے ہوئے جب آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر دکھا دیں. کریں نا نیت، دعا کریں نا. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعا کریں. جتنے فیضان مدینہ میں اعتکاف والے ہیں، آج تاک رات ہے، عین ممکن آج ہی لیلۃ القدر ہو. سرکار کرم کر دیں. کسی کی لاج رکھتے ہوئے، ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے سرکار سب کو نواز دیں. وہ بڑے کریم ہیں، وہ اتنا نوازنے والے ہیں. ان سے مانگے تو صحیح نہ، سرکار سے دیدار مانگے. اعلیٰ حضرت کے شعر کا صدقہ کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کا ایک انداز تھا، آپ تصور تو باندھے نا. محمود بھائی کیا دل ربا تصور ہوگا، کیا پیارا تصور بنتا ہے، کتنے مزے کے وہ لمحات ہوں گے جب انہوں نے دیکھا ہے وہ چہرہ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ. ابرو کو مثال ڈسن واہ جدی نو کے مزاد تیر چھٹا، واہ لبا سرخ آکھا کہ لال یمن، چٹے دند موتین دیا ہن لڑیاں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ کرے آج کی رات کا کس زور پر واہ کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ یا رسول اللہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اچھا یہاں پر کہا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے. مگر پردہ کیوں کہا اور چہرہ کیوں کہا؟ شاہ صاحب یہاں پر ایک عرض کروں گا، چہرہ کیوں کہا؟ یہ کہ جلوہ کیوں نہیں کہا؟ دکھا دو جلوہ. بعد میں پھر کہتے ہیں انہی کی بو مایا ہے. جلوہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہہ سکتے، نہیں دکھا دو چہرہ دکھا دو کہ نور باری جا میں. جلوہ نہیں کہا. اور جلوہ کہاں کہا؟ پھر کہتے ہیں انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کیا ہی خود رتا کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رتا کیا جلوائے جانا ہم، جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں کو. اور شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور. جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو، ہاں جلا دے شرر
پنہاں کو، خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، کیا ورنہ کیا یاد نہیں، ورنہ کیا یاد نہیں، نالاؤ افغان کو، ورنہ کیا یاد نہیں، نالاؤ افغان کو، ورنہ کیا یاد نہیں، نالاؤ افغان کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھیں میرے امام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز، محبت کی انتہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ پاک کے جو کتے ہیں ان کی سمع خراشی، یعنی جو شور ہوتا ہے، بڑوں کے لیے کہا جاتا ہے، بڑوں کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میری آواز سمع خراشی کا سبب نہ بن جائے آپ کے لیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ان کتوں کی بھی کیا شان ہے جو حضور کے دربار میں وہ سگان رہتے ہیں۔ کہا کہ اگر ان کے پریشان ہونے کا سمع خراشی کا سبب نہ بنتا، ہمیں یاد ہے کہ کس طرح وہ واویلا کیا جاتا ہے، حضور کی محبت میں رویا جاتا ہے، حضور کی محبت میں تڑپا جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے کیسے پکارا جاتا ہے۔ اگر ہم تڑپیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو اس تڑپ سے مدینہ پاک کے جو سگان ہیں، وہ مبارک جو اس شہر مبارک کے جو کتے ہیں، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، ڈسٹرب نہ ہو جائیں وہ۔ خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں، نالاؤ افغان کو، خاک ہو جائے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے، خاک ہو جائے درے پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نہ پھرا بے سرو سامان کو، یا الہی نہ پھرا بے سرو سامان کو، یا الہی نہ پھرا بے سرو سامان۔ اور جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان، چاک داماں میں نہ تھک جائیو اے دست جنوں، پرز کرنا ہے ابھی جیب و
فریبا ہم کو اے رضا بس رخ پاک سنانے کے لیے اے رضا بس رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو پھر دیکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو اللہ اکبر آمین.